بچوں جو محنت کرتا ہے وہ پھل پا لیتا ہے، کیونکہ محنت کرنے سے انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے، اور جو ہمیشہ سست رہتا ہے اور آلسی کرتا ہے وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹونی چڑیا کا بیٹا تھا کوکو، جو کہ بہت ہی اچھا فرما بردار تھا۔ وہ کہتا ہے ماں میں کچھ کمانا چاہتا ہوں۔ ٹونی کہتی ہے ہاں ہاں میرے بیٹے، مجھے پتا ہے تم اپنی محنت سے سب کچھ کر لو گے، جاؤ اور جو کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن ہمیشہ حلال کمانا، کبھی کوئی برا کام مت کرنا۔ وہ اپنی ماں کی ان باتوں کو پلے میں باندھ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا ہے میری ماں جتنی محنتی اور ایماندار ہے میں بھی ویسا ہی بنوں گا، آپ میری آئیڈیل ہو۔ ماں کہتی ہے ہاں مجھے پتا ہے میرا بیٹا بہت ایماندار، بہت محنتی ہے، اس کو اس کا پھل ضرور ملے گا۔ ٹونا اپنی ماں سے ایسی ہی دعائیں لیتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی ماں بھی اس کی طرح بہت اچھی تھی۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے ٹھیک ہے کوکو، اب تم جاؤ، دیکھوں میں تم کیا کر سکتے ہو۔ اور پھر پڑوس میں گوری کوی کا بیٹا چنکو بھی تھا، جو کہ پڑھا لکھا تھا۔ گوری کوی کہتی ہے بیٹا جاؤ اب کچھ کام وام کرو۔ چنکو کہتا ہے ہاں کام تو کروں گا، پر کوئی چھوٹا موٹا کام میں نہیں کروں گا، وہ میری شان کے خلاف ہے، میں کوئی بڑا کام کر کے بہت امیر بنوں گا۔ گوری کوی کہتی ہے بہت اچھی بات ہے، تمہیں بڑا کام ہی کرنا چاہیے، تم پڑھے لکھے ہو۔ اور ویسے بھی چنکو کو اپنے پڑھے لکھے ہونے پر بہت مان تھا۔ پھر کوکو باہر آتا ہے اور ہریل طوطے سے کہتا ہے انکل کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ ہریل طوطا کہتا ہے کام تو کوئی نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، تم کھیتی باڑی کرو، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ کوکو کو اس کی یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن کوکو کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کھیتی باڑی کرے کیسے۔ طوطا کہتا ہے دیکھو وہاں ندی کے پاس کچھ زمین پڑی ہے جو کہ فارغ ہے، تم اگر اس پر کچھ اگاؤ تو تم فائدے میں رہو گے۔ کوکو کو مشورہ پسند آتا ہے، اس کو ایک گندم کا بیج ملتا ہے، وہ کہتا ہے میں اسی سے بہت سارے پیسے کماؤں گا، محنت کروں گا، اس ایک بیج سے میں بہت ساری گندم کی بوریاں بناؤں گا۔ وہ اپنے دل میں عہد کرتا ہے اور جو ایسا سوچتا ہے وہ ضرور کر لیتا ہے۔ پھر وہ زمین میں کھود کر مٹی، اس میں وہ بیج دباتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے۔ وہ روزانہ محنت کرتا ہے، اس کو یقین تھا کہ اس کی محنت سے وہ جس نے سوچا ہے ویسا ضرور کرے گا۔ پھر چنکو بنٹی کبوتر کی دکان پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا مجھے کچھ کام مل سکتا ہے؟ بنٹی کہتا ہے ایسا کرو میرے گھر پر کچھ بوریاں رکھی ہیں، وہ اٹھا کر میری دکان پر لے آؤ، میں تمہیں کچھ پیسے دوں گا۔ لیکن چنکو کہتا ہے ہاں یہ بوریوں شوریوں اٹھانے والا کام مجھے نہیں کرنا، میں تو پڑھا لکھا ہوں، مجھے بڑا کام کرنا ہے۔ اور وہاں پر کچھ دنوں میں کچھ بالیاں گندم کی نکل آتی ہیں، کیونکہ کوکو بہت زیادہ محنت کر رہا تھا، روز پانی دیتا اور گوڈی کرتا۔ اس کی محنت کو دیکھ کر اس کی ماں خوش تھی۔ پھر چنکو روز واپس آتا ہے، اس کی ماں پوچھتی ہے ملا کوئی کام؟ چنکو کہتا ہے نہیں، میں کوئی بڑا کام کروں گا، چھوٹا موٹا کام تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اور اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر کوکو جب اپنے گندم کے بیج نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک بوری گندم کی ہوتی ہے، بیج اتنے زیادہ نکلتے ہیں، کوکو بہت خوش ہوتا ہے اور پھر وہ ان سب بیجوں کو دوبارہ سے زمین میں دبا دیتا ہے۔ ابھی وہ اس کو کھانا نہیں چاہتا، نہ وہ گھر لے کر جاتا ہے اور خوب محنت کرتا ہے، اسی طرح وہ بیج دبا کر اس کو روز پانی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اب ایک بوری بیج سے میں 10 بوریاں بیج کی نکالوں گا۔ اور وہاں پر چنکو ہریل طوطے سے ملتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی کام ہے میرے لیے؟ ہریل طوطا کہتا ہے کوکو کھیتی باڑی کر رہا ہے اور بہت محنت سے کام کر رہا ہے، یقین ہے اس کا کام بہت اوپر جائے گا، تم بھی ایسا ہی کرو۔ اور وہ ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہاں کوکو کا اور میرا کیا مقابلہ، میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کروں گا، اور اڑ جاتا ہے۔ ہریل طوطا کہتا ہے بس پھر تم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ پھر وہ روز شام کو جب گھر آتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے ملا کوئی کام؟ اور چنکو کہتا ہے ہاں چھوٹے موٹے کام تو بہت ملتے ہیں، مگر میں بڑا کام کروں گا، چھوٹے کام تو میں کروں گا ہی نہیں، یہ تو میری شان کے خلاف ہیں۔ پھر ان
ایک بوری بیجوں میں سے بھی اتنے سارے گندم کے دانے نکلتے ہیں کہ کوکو اپنی محنت پر خوشی سے اچھل پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان دانوں کو نکالوں اور گھر کے لیے بھی لے کر جاؤں اور منڈی میں بھی بیچ دوں۔ پھر جب وہ دانے نکالتا ہے تو وہ 10 بوری دانے ہوتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی محنت کا پھل مل گیا۔ وہ ایک بوری اپنے گھر کے لیے رکھتا ہے اور باقی 9 بوریاں وہ باہر بیچنے کے لیے رکھتا ہے اور اس میں سے کچھ دانے دوبارہ سے بیج بونے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ جب وہ گھر لے کر آتا ہے اور پیسے بھی اپنی ماں کو دیتا ہے تو اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے کی محنت کا پھل، مجھے پتا تھا تم ضرور کچھ کرو گے۔ کوکو کہتا ہے ماں آپ کی دعاؤں سے سب ہوا۔ اس کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے نے محنت بھی تو بہت کی اور اس نے ہمت نہیں ہاری، اور جو اپنے دماغ سے اور اپنے جسم سے محنت کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اور کوکو کو پتا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ وہ کام کر رہا ہے۔ کام کبھی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور اگلی دفعہ تو اس کی فصل اس سے بھی شاندار ہوتی ہے کیونکہ وہ مزید بڑھاتا جاتا ہے۔ ایک دانے سے کوکو نے اتنا بڑا کھیت بنا لیا اور یہ سب اس کی محنت تھی، اس کی ماں کی دعائیں تھیں، اور وہ بہت امیر ہو گیا۔ گھر میں بھی پیسوں کی ریل پیل تھی اور گندم اور اناج کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ دوسرے پنچھیوں کو بھی کھلاتے اور خود بھی پیٹ بھر کے کھاتے تھے۔ گندم کی ساری بوریاں وہ باہر بیچ دیتا اور کچھ گھر میں رکھتا اور کچھ اپنے غریب پنچھیوں میں بانٹ دیتا۔ جو پیسے ہوتے اس سے بھی وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ سب اس کی بہت عزت کرنے لگے تھے۔ حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن صرف اپنی محنت، عقل اور ایمانداری سے اس نے یہ سارا کچھ حاصل کر لیا تھا۔ اور پھر جب ایسا ہی کرنے پر سارے پنچھی اس کی عزت کرتے تو دوسری طرف کیا ہوا؟ چنکو روز شام کو جب گھر آتا تو وہی خالی ہاتھ۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا ملا کچھ کام؟ چنکو نے کہا نہیں، میں تو کوئی بڑا کام ہی کروں گا۔ اس کی ماں کو اس دن بہت غصہ آیا کیونکہ وہ کوکو کی ساری حرکتیں، باتیں دیکھ چکی تھی کہ لوگ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں اور وہ کتنا بڑا آدمی بن چکا ہے۔ تو جب چنکی اس کو کہتا ہے کہ میں تو کوئی بڑا کام کروں گا تو گوری کوی کہتی ہے ہاں کر لینا میرے مرنے کے بعد۔ چنکو حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی ایک اچھی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سے بھی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔